ہمارے شہروں میں، ہمارے گھروں میں حسین ابن علی آنے والے ہیں، مادر حسین آنے والی ہے۔ آپ دیکھیں ہر رضا خانہ سجایا جا رہا ہے، ہر رضا خانے کو کلر کیا جا رہا ہے، گھروں میں سجائے جا رہے ہیں۔ ہر گھر میں حیدرآباد میں ماشاءاللہ 5 علم 10 علم جھولا ہر چیز استعمال ہوتی ہے اپنی اپنی استطاعت سے۔ تو سب کا عقیدہ کیا ہے؟ میں پوچھتا سب سے، یہ مجلس ٹوٹل انقلابی مجلس ہو۔ آج کے بعد وہ ریولوشن آئے، آج کے بعد اس فرش اعزاز سے جب تم اٹھو تو یہ عہد کر کے، یہ پرامس کر کے اٹھنا ہے۔ آج میں یوتھ کو بول رہا، بوڑھوں کو نہیں، کہ ہم کو اب آزاداری 1435 ہجری کے محرم کرنا کیسا ہے؟ حسین آپ کے پاس آ رہے ہیں، مولا حسین ہمارے، ہم ہوسٹ بن جائیں گے، ہم ہوسٹ ہیں مولا حسین کے، کہ مولا حسین کو ہم ہوسٹ کریں گے، ان کی مہمانداری کریں گے۔ تو کیسے کریں گے؟ ہر رضا خانہ سجایا جا رہا۔ بی بی کا علاوہ جا کے دیکھیں، ماشاءاللہ اللہ آباد رکھے بی بی کے علاوہ، مولا عباس کی درگاہ دیکھیں، علاوہ سرتاخ مبارک دیکھیں، ہر رضا خانہ سجایا جا رہا۔ ہم کو بی بی کا علاوہ مجھے کہا گیا کہ مولانا پردے پہ بولو، میں افسوس سے کہہ رہا ہوں، علی والے حسین والی کی استقبالیہ ایام ازا کی مجلس میں، نئے جنگ کی جوڑی میں، I'm really sad دوستو۔ میرے صرف اب 2 مجلسیں ہیں حیدرآباد میں، پھر 7 ربیع الاول کو آؤں گا۔ افسوس سے کہہ رہا، یہ میری مجلس پوری لائف جاری، پوری دنیا میں جاری۔ میں سب سے کہہ رہا کہ میں پردے کے لیے میں کیوں بولوں؟ وائی؟ میں عام مسلمانوں سے بات کر رہا، کیا بول رہا؟ میں کس سے بات کر رہا؟ میں عزادار حسین سے بات کر رہا۔ افسوس اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ حسین کی کنیزیں، ان کو میں بولوں پردہ کروں؟ اس سے بڑی اس سے زیادہ افسوس کی کیا بات ہے یار ہمارے پاس؟ عام مسلمانوں کو بولو بھائی، یہ تو تمہارے گھر کی چیز ہے۔ عزا خانوں میں بی بی کے علاوہ جاؤ گے، ہر عزا خانے کی زیارت کرنا جا کے، اس لیے کہ حسین مہمان ہے تمہارے پاس۔ ہر عزا خانے کو جانا، روز جا کے سلام کرتے چاہنا، روز جا کے سلام کرو۔ بی بی کے علاوہ کو جاؤ، علاوہ جتنے ہمارے پاس عزا خانے ہیں، بارگاہ جاؤ، ہر جگہ جاؤ، جا کے سلام کر کے آؤ۔ لیکن کیسے جاؤ؟ 8 محرم کو جا رہے ہو، 9 محرم کو جا رہے ہو، تو کیسے جا رہے ہو؟ اگر اسلام کی کٹ نہیں ہے اور جا رہے تو تم کیا سمجھ کے جا رہے ہو؟ وہاں کیا ہے بی بی کے علاوہ میں؟ مادر حسین ہے، مادر حسین کو جا کے سلام کرنا ہے۔ اگر مادر حسین کو بے پردگی کے ساتھ جاؤ گی تو بی بی سلام قبول کریں گی؟ اسلام میں کوئی چیز فارملٹی کی نہیں ہوتی، عقیدے کی، ایمان کی ہے، عادت کی نہیں ہے۔ فارملٹی کی نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس یہ تصور نہیں ہے کہ بی بی کے علاوہ میں شہزادی ہیں تو پھر کیوں جا رہے ہیں وہاں پہ؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ایسا کبھی مت کرو کہ عقیدہ ایک طرف، عمل ایک طرف، نہیں، ٹکراؤ مت۔ لازم ہے یہ، اگر یقین ہے تمہارے پاس کہ مولا عباس کی درگاہ میں مولا عباس کے نام کا علم ہے، تو دوستو یہ یقین رکھو کہ مولا عباس وہاں ہے۔ آپ جب جا کے سلام کریں گے تو مولا عباس آپ کے سلام کو قبول کرے گا، لیکن عباس کیسے قبول کرے گا؟ اگر بے پردگی کے ساتھ، نامحرموں کے ساتھ، وہ کٹ میں نہیں جاؤ گے۔ اور ایک چیز یاد رکھو، جب تم جاؤ گے نا بارگاہ میں 9 محرم کو، شب عاشور، اتنی بڑی رات، جب عورتیں جائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ حیدرآباد میں ایسا ہوتا ہے، میں تو ایک عام بات کر رہا، جب جائیں، جب انٹر ہو تو یہ سوچ کے انٹر ہو کہ آج 9 محرم ہے۔ راستہ چلنے والوں کو سب کو پتا ہے آج آخری رات ہے، تو عزادار بن کے جانا، مسکراتے ہوئے نہیں جانا، مسکراتے ہوئے بارگاہ میں نہیں جانا، عزادار بن کے۔ سیاہ لباس جب تم پہنتی ہو تو سیاہ لباس کو دیکھ کے سب کو پتا ہے یہ حسین کے عزادار ہیں۔
بیوی کے علاوے کو جاؤ تو حجاب میں ایسے حجاب میں جاؤ کہ نگاہیں تمہاری آگے سر نہ اٹھے. کیوں؟ اس لیے کہ آنکھوں کا بھی حجاب ہے. تم کو نگاہیں کو نیچی کر کے اندر جانا ہے, یہ سوچ کے جانا ہے کہ سامنے مادر حسین ہے. مادر حسین کو کیا سمجھ رہے؟ بیوی پرسے کے لیے آئی ہیں اور ہم جا کے بیوی کو پرسا دے رہے. کسی کے گھر میں اگر موت ہو جائے, کسی کے گھر میں کوئی واقعہ ہو جائے, تو ہم دنیا میں ہم پرسے کو کیسے جاتے؟ مسکراتے ہوئے جاتے. میں پوچھتا آپ سے, مسکراتے ہوئے جاتے؟ کسی کے گھر میں اگر کوئی واقعہ ہو جائے, جب ہم جاتے ہیں تو چہرے سے پتا چلتا کہ ان کے گھر میں غم ہے. 7 محرم سے تو عزادار ایسے بننا, جب تم راستوں پہ چلو نا تو لوگ دیکھ کے بولنا کہ ان کے گھر میں کوئی مصیبت آئی ہے. ان کے چہروں سے پتا چل رہا کہ ان کے چہرے, ان کے گھر میں بہت بڑا غم ہے. تو ایسے عزادار بنو. عزادار رہو گے تو عزت ہے, عزادار نہیں ہے تو کوئی عزت نہیں ہے. میں زیادہ اب اسے نہیں بولتا. تو یہ ہر کی ذمہ داری, مردوں کی بھی ذمہ داری ہے. یہ مت بولے یار میری گھر والی چلی گئی. کیسا چلی گئی بھائی؟ بغیر پرمیشن کے گئی کیسا؟ یہ بول کے ہم نہیں بچو گے تم مولا حسین سے کہ مولا مجھے معلوم نہیں تھا, میں نے دیکھا نہیں. کیسا نہیں دیکھا؟ جب جا رہے تو اس لحاظ سے مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کو پیار محبت کے ساتھ بولو. اس لیے کہ کوئی یہ نہیں بولے کہ عزادار حسین ایسا تھا. جب شب عاشور کسی عزا خانوں میں جاتے, دیکھیے دوستوں میں بار بار کہہ رہا, صبح شام جاؤ, 24 گھنٹے جاؤ, جانے کو نہیں روک رہا, صرف ریکویسٹ یہ کر رہا کہ جو حسین کی کٹ ہے جسے بی بی پسند کرتے اس لباس میں جاؤ. جب جاؤ تو نگاہیں نیچی کر کے جاؤ. لوگ جو غیر لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ جب آپ کو دیکھیں تو یہ کہیں کہ ایسے محسوس ہوتا کہ ان کا گھر لٹ گیا. کس انداز سے پرسے کے لیے آئے ہیں. بیوی کے بعد جا کے پرسا دو. اس لیے کہ آپ کیا چاہتے, آپ کیا سمجھ رہے. اگر ایک دفعہ بیوی آپ کے پرسے کو قبول کر لے تو آپ کی تقدیر بدل جائے, زندگی بدل جائے. ایسا نہیں, مسکراتے ہوئے جاؤ. اور دوسرے دن جب بیوی کا علم نکلے, راستوں پہ جب تم چلو نا, وہ تو عاشورے کا دن ہے. اگر ہمارا چہرہ دکھ رہا, ہمارا بال دکھ رہے, ہمارا جسم دکھ رہا, اور میں بار بار, میں نے کئی مرتبہ پردے پہ جتنا میں نے کہا کسی نے نہیں کہا نا, میں نے تو صاف کہہ دیا, صرف سر کا حجاب نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ٹائٹ جینس اور ٹی شرٹ اور سر کا حجاب, یہ حجاب ہی نہیں ہے. حجاب کے مفہوم کو سمجھو. یہ مت بولا کہ میں نے سر ڈھانپ دیا. نو, جسم میں لباس کیا ہے تمہارا؟ میں ایک جملہ بولتا, عورت کو ایکسپوز نہیں ہونا چاہیے, لباس میں ایکسپوز نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہو کہ کوئی چیز ایکسپوز نہ ہو, وہ تمہارا حجاب ہے. ایسا خانوں میں, مجلسوں میں اب 2 مہینے 8 دن یہ ذمہ داری ہے ہر میری ماں بہنوں کی کہ اب نکلیں تو عزادار حسین بن کر نکلیں. اس لیے کہ تمہاری طرف سے, تم کو دیکھ کر دوسری قوم کی عورتیں یہ حجاب کرنے لگی گی تو اجر تم کو ملے گا. یہ ایک بات بولنا تھا. دوسری بات, مجلسوں میں جو مجھے, اس لیے کہ میں تو رہتا ہی نہیں حیدرآباد میں, جو مجھے بتایا گیا, دوسری بات یہ تھی کہ نیاز حسین, تبرک, حصہ. ہر شہر میں تبرک کے الگ نام ہے. ہمارے پاس تبرک بولتے, نارتھ انڈیا میں حصہ بولتے, اور عرب اور اس میں نیاز بولتے. بہرحال بات ایک ہی ہے, تبرک حسین. کیا چیز ہے تبرک حسین؟ کیا چیز ہے؟ ماشاءاللہ پھر زائر بیٹھے ہوئے سب یہاں پہ. مشہد مقدس میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. کربلا مولا نجف اشرف میں پھر مولا ہم کو زیارت نصیب کرے. آج کربلا مولا میں, مولا عباس کے روضے میں, مولا حسین کے روضے میں, نجف اشرف میں دسترخوان ہوتا مولا کا, جیسا مشہد مقدس میں ہو رہا, آج کل یہاں پہ بھی ہو رہا. زائرین نے کھایا ہوگا ماشاءاللہ. میں ہر سال جاتا ہوں تو وہ مولا کا دسترخوان ضرور کھاتا ہوں. آپ سے میں پوچھتا دوستوں, میں سب سے بڑی یوتھ کو بول رہا یہ بات, نیاز حسین یہاں بڑھتی ہے ماشاءاللہ حیدرآباد میں.
اللہ سب کے رزق کے دروازے کھول دے انشاءاللہ۔ ایک چیز یاد رکھو، میں بات کو روک کے بتا اس لیے کہ امپورٹنٹ بات ہے، اس لیے کہ جیسی چاند نکلے گا ایک دوسرے فتوے بھی آنے لگیں گی، دوسرے باتیں بھی آپ کے کانوں میں آنے لگیں گی کہ نیاز میں کمی کرو، اس میں کمی کرو، اس میں کمی کرو۔ ایک چیز I'm very clear in my message، نیاز میں کبھی کمی نہیں کرنا، تبرک میں کبھی کمی نہیں کرنا۔ یہ مت سمجھو کہ تبرک کم کرو گے تو تم پیسے کو سیو کر سکو گے، وہ مفلسی میں پڑ جائے گا۔ یہاں مجلسوں کے بھی آوازیں اور ان کی بھی آوازیں کہ یہ بند کرو، یہ بند کرو، یہ کیا ضرورت ہے، اتنا کھلا رہے، کیا ضرورت ہے، پیٹ بھروں کو کھلا رہے۔ ارے بابا تم پیٹ بھرے ہوگے، تم کون ہو ڈیسائیڈ کرنے والا کون پیٹ بھرا ہے؟ تم کون ہو جو تبرک کو روکنے والے؟ اگر روکنا ہے نا تو جا کے ہمت ہے تو کربلا میں روکو نا۔ کربلا میں کروڑوں آدمیوں کو کھلایا جاتا، غربت کے عالم میں کھلایا۔ ہم کھلاتے ولاتے ہم نہیں، یہ تمہاری قسمت میں نہیں ہے، اس لیے تم نہیں کھلاتے، تمہاری قسمت میں نہیں، مولا نے ہماری قسمت میں دیا ہے۔ جس کی قسمت میں ہے وہ کھلاتا، یہ تمہاری قسمت میں نہیں ہے، تم نہیں کھلاتے، تم بد نصیب ہو۔ جو نیاز حسین کو روکتا وہ بد نصیب ہے، وہ ہمیشہ ایسا رہے گا۔ اور جو حسین کی نیاز دیتا یہاں سے کھلاتا نا، اور آپ جو کھلانے والے نا ذرا ان سے پوچھو تمہیں کوئی تکلیف ہوتی؟ میں پوچھتا دوستو، لڑکیوں کی شادی کرتے انسان، اللہ سب کے حالات کو صحیح کرے، کتنے آپ کے سامنے سب کے سامنے واقعات آتے کہ جب لڑکی، ہمارا سیزن آتا شادیوں کا، رجب شعبان ذیلحج، بی بی کی ولادت کے ایام، تو کیا ہوتا؟ ہر آدمی جانتا، سب کے حالات ویسے نہیں، اس سے قرضہ لے رہے، اس سے قرضہ لے رہے، یہ ایک لڑکی کو شادی کرنے کی۔ میں شادی کی، یہ میری ٹاپک نہیں ہے ورنہ میں بولتا ہوں، ربیع الاول میں بولوں گا یہ باتیں، شادی میں کیا ہے۔ اینیو قرضے لے لے کے ایک لڑکی کی شادی کرنا، باپ پریشان، ماں پریشان، فکر مند، کئی مہینوں سے فکر، کئی مہینوں سے سوچ کہ کیسا ہوگا، کیسا ہوگا، کیسا ہوگا۔ ایک لڑکی کی شادی کرنا ہے، کتنے آدمی کو کھلانا ہے؟ 500 آدمی کو کھلانا ہے۔ اس کے بعد شادی کے بعد اب بیٹی تو رخصت ہو گیا، فکر اتنی ہے کہ ادا کیسے ہوگا قرضہ، ادا کیسے ہوگا یہ قرضہ۔ سالوں گزر جاتے، اسٹرگل کر رہا، محنت کر رہا بیچارہ، اور قرضہ ادا کر رہا۔ ایک بیٹی کی شادی کے بعد آپ 1000 مرتبہ سنتے کہ اگر شادی ہو گئی ایک بیٹی کی اور دوسرے کا آیا رشتہ تو کہتے ابھی تو میری کمر ٹوٹ گئی، ابھی تک 2 سال تک میں کچھ نہیں کر سکتا، ایک بیٹی کی میں نے شادی کی ہے۔ کمال ہے دوستو، یہ اپنی لڑکی کی 500 آدمی کو کھلا کے زندگی تمام انسان پریشان، فکر مند مانگنے کا۔ ذرا پوچھو ان لوگوں سے کہ جو حسین کے نام پہ کھلاتے ہیں کیا ان کو ایسی فکر ہوتی ہے؟ ان کو یقین ہے کہ ہم نہیں کرتے، کوئی دے رہا ہے تو ہم کر رہے ہیں۔ مجلس کرنے والا مجھے آج تک نہیں ملا، پوری دنیا گھومتا ہوں، مجھے آج تک کوئی ایسا نہیں ملا کہ کوئی یہ بولے کہ میں نے حسین کی مجلس لاسٹ ایئر کی تھی، اب تک وہ قرضہ میرے اوپر بیٹھا ہوا، میں فکر مند ہوں، محرم آ گیا، اب میں کیسے کھانا کھلاؤں گا۔ فکر اس کو تھوڑی کرنا ہے، فکر کرنے والا ہمارا سید ہے جو ہر اپنے چاہنے والوں کی فکر۔ امام بھی فکر اسی کی کرتا جو امام کے لیے کچھ کرتا۔ اگر تم روکو گے تو زندگی تمام نہیں کریں گے فکر۔ یا افسوس کا پرابلم یہ ہوگا کہ یہاں بھی نقصان ہوگا، وہاں بھی نقصان ہوگا۔ جو تم آج تبرک کو روک رہے، میں ان سے پوچھتا تبرک کو جو تم روک رہے کہ اس میں خرچ مت کرو، یہ مت کرو، کبھی نہ کبھی آخر میں، خبر میں، لحد میں، گریو میں تم کو اپنے امام سے تو ملاقات ہوگی نا۔ اگر اس وقت علی پوچھ لے کہ تو نے کیسے روکا میرے بچے کے تبرک میں، تو جواب کیا ہے؟ کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ مولا اگر پوچھ لے کون ہم کو اتھارٹی دی ہے؟ انصاف سے بولو دوستو کہ کوئی ایسا ہے دنیا میں جو حسین کے نام پہ کھلا کے پریشان ہے؟ وہ تو اپنی قسمت پہ ناز کرتا۔ آپ کو میں ایک بات بولوں،
میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں انڈیا میں جو پورے انڈیا کے فلٹی رچ، جنہوں نے یہ جملے کو سمجھا وہ سمجھے، فلٹی رچ، کہ ان کو ہی پتہ نہیں کہ پیسہ کتنا ہے. میں جگہ کا نام نہیں بول رہا، اتنا دولت ہے. لیکن یقین کرو ایسے لوگ جو ہے نا 1 روپیہ خرچ نہیں کر سکتے. 9 محرم کے شیعہ ہیں، 10 محرم کے شیعہ ہیں، 40 کے شیعہ ہیں، بس. so called educated, so called modern, so called اپنے آپ کو well to do سمجھنے والے، so called high society move کرنے والے. پیسہ آیا ان کو. اب حالت یہ ہے کہ جب تک انجیکشن نہ لو ایک روٹی نہیں کھا سکتے، جب تک ٹیبلٹ نہیں کھائے نرم بستر پہ سو نہیں سکتے. اتنی دولت ہے کہ اتنی دولت کے بعد کچھ نہیں ہے، سکون اٹھا لیا گیا. اس کے برعکس روڈ پہ سونے والا رکشہ پولر سال میں 1 روپیہ جمع کر کے حسین کو کھلاتا. سکون اس کے پاس ہے، سکون ان سے لے لیا گیا.